یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین اور ناظرین، ہم قرآن مجید کو ایک تسلسل کے ساتھ سمجھنے کی اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی ملاقات میں سورۃ ہود سے آغاز کیا جاتا ہے، اور اس میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حکمتوں کو بیان کیا اور کہا کہ یہ اس ذات کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، یعنی اسے پورا علم بھی ہے، پوری خبر بھی ہے، اور وہ حکمت و دانائی کے تمام خزانے اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے نبیوں کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ بشارتیں بھی دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے خبردار بھی کرتے ہیں۔ سورہ ہود میں ایک بہت ہی زبردست اور خوبصورت آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس پر اگر واقعی دل و جان سے ایمان لے آیا جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے تو بے شمار قسم کی ذہنی پریشانیوں سے ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو اپنی ضرورتوں کے لیے کمانا پڑتا ہے، اسے مال کی ضرورت پیش آتی ہے، اسے رزق کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب کم ہو جائے کسی بھی موقع پر تو انسان عام طور پر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے سورہ ہود میں ایک عظیم الشان آیت ہمیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، کوئی چلنے پھرنے والی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہر مخلوق کے لیے جو رزق ہے، کیڑوں مکوڑوں سے لے کر پرندوں چوپایوں سے لے کر انسانوں تک، جو جس کا رزق ہے اس کا اہتمام باقاعدہ کر رکھا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رزق کہاں پڑا ہوا ہے اور کہاں جمع کیا گیا ہے اور کہاں اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہر چیز کتاب مبین میں باقاعدہ درج ہے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے کائنات اور کائنات میں جو مختلف مخلوقات ہیں ان کو جب پیدا کیا تو بغیر پلاننگ کے نہیں پیدا کیا۔ اسے خبر ہے اور خبر تھی کہ کس چیز کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کا کون سا رزق ہے، اسے کس انداز میں ملنا چاہیے، کتنا ملنا چاہیے، ان سب کا اس نے اہتمام کر رکھا ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ انسانوں کو عقل اور شعور عطا کر کے اور انہیں امتحان گاہ میں اتارنے کی صورت میں رزق تو سب کا اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں سب کا رزق اس نے اتارا ہے، لیکن انسانوں کے رزق کی تقسیم کا تعلق اس کی محنت، اس کی جدوجہد اور اس کے باہمی اس نظام کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتا ہے۔ اس لیے پورے قرآن میں جہاں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، سارے رزق اللہ عطا کرتا ہے، وہاں ہمیں قرآن و سنت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ انسانوں کو کام کرنے اور جدوجہد کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ نہ صرف کمانے کے لیے مکلف بنایا گیا ہے بلکہ ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے رزق تو دنیا میں موجود ہے، اس لیے کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خلق زیادہ ہو گئی ہے اور رزق کم ہو گیا ہے۔ رزق اگر کم ہوتا ہے تو وہ انسانوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے در حقیقت کم ہوتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کر رکھا ہے۔ پھر اس میں سابقہ قوموں کی طرح کفار اور نافرمان لوگوں کے ایک رویے کو بیان کیا گیا اور کہا کہ جب بھی کسی قوم کے پاس کوئی نبی آیا اور اللہ کی تعلیم ان کے سامنے رکھی تو قوم میں جو ضدی اور ہر دھرم قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے نہ ماننے کا ارادہ کر لیا ہوا تھا، وہ پھر کبھی یہ بھی کہتے کہ جناب آپ نبی تو بنا کے بھیجے گئے ہیں لیکن نہ آپ کے پاس خزانہ ہے، نہ کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا، اور اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں۔ تو ان سے کہا گیا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ان کو لگا رکھی ہے وہ اس کو پورا کر کے لا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے ایک بات کہی گئی کہ اس قرآن کے بارے میں یہ جو الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے ہیں،
ان کو چیلنج کریں اور ان سے کہیں کہ اگر وہ واقعی علم رکھتے ہیں اور دانائی ان کے پاس موجود ہے تو اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں بنا کے پیش کر کے دکھائیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اور نہ وہ کر سکے ہیں اس کے علاوہ۔ اس کی بنیاد پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ قرآن نے ایک صورت بنانے کا بھی چیلنج دیا، اب 10 صورتوں کو بنانے کا اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ مختلف اوقات میں قرآن مجید میں جو آیات نازل ہوئیں تو اس میں ایک بات سامنے آتی ہے کہ اپنے نزول کے اعتبار سے قرآن مجید مختلف ادوار میں مختلف موقعوں پر نازل ہوتا رہا، لیکن جب اسے جمع کیا گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جبریل امین کی تعلیم کے مطابق ان آیات کو جہاں پر ہونا چاہیے وہ وہاں پر درج کرواتے تھے، اور پھر اسی طریقے سے اس کو یاد بھی کیا جاتا تھا، لکھا بھی جاتا تھا۔ اس لیے تقدیم اور تاخیر کے کچھ آیتیں پہلے نازل ہوئیں لیکن بعد میں لکھی گئی ہیں، اور کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئیں لیکن قرآن مجید کے آغاز میں لکھی گئی ہیں۔ جیسے سب سے پہلے 5 جو آیتیں نازل ہوئیں وہ آخری پارے 30ویں پارے سورۃ العلق میں اسے درج کیا گیا ہے۔ اس لیے جو نزول کی ترتیب ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی لوح محفوظ میں ترتیب ہے وہ یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور یہ ترتیب جناب جبریل علیہ السلام کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے پہلے مطالبہ کیا گیا کہ 10 آیتیں بنا کے لاؤ، پھر آخر ایک مطالبہ یہ بھی آ گیا کہ اچھا 10 نہیں، ایک صورت بنا کے لاؤ، تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ 10 صورتوں کے بعد ایک صورت کی بات بھی آئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی اسی صورت میں چیلنج کی شکل میں بتائی اور کہا کہ اس قرآن مجید کو اگر تم سچا نہیں مانتے تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ رسولوں کے بارے میں مختلف تذکرے کرتے کرتے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طویل مدت تک سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے نازل کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ یہ کہاں پہ چلاؤ گے یہ کشتی، کہاں ہے یہ وہ پانی، خشکی پر کیا آپ نے یہ کشتی چلانی ہے کہ نہیں؟ تو جناب نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بناتے رہے۔ بالآخر وہ طوفان آ گیا کہ جس کا انہیں ڈرایا گیا تھا۔ اللہ کے حکم پر جو ایمان والے بندے تھے وہ کشتی میں سوار کر دیے گئے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا، اس سے یہ کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ، اور اس طوفان سے واقعی اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو ایمان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن بس جس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ ایمان نہیں لایا۔ اس نے کہا کہ میں اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، لیکن در حقیقت اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا تھا۔ ایک موج آئی اور اسے بھی طوفان کا شکار کر دیا گیا۔ اس وجہ سے سورہ ہود میں جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کے بیٹے کا انجام جو ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ یوسف کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر یقیناً ہم بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو بنیادی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے اس صورت کا ایک جو ایسٹ ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے اور جوہر وہ ہمیں میسر آ جاتا ہے، اس کی طرف ہم اشاروں کی صورت میں تعلیم دے رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ آؤ ہم تمہیں سب سے بہترین قصہ اور سب سے بہترین داستان سناتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام ایک بار اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے والد، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام جو جناب یوسف علیہ السلام کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ اس خواب کو لوگوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے خاص طور پر بیان نہ کرنا۔ اس کی تعبیر اللہ رب العزت خود سمجھائیں گے اور بتائیں گے۔ بھائیوں کے درمیان میں اور یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ایک حسد پایا جاتا تھا۔ وہ بھائی یہ گمان کرتے تھے کہ ہمارے والد
یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حسد کی آگ میں جلتے جلتے بالآخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم یوسف سے جان چھڑا لیں۔ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم شکار کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ ہمارے ساتھ کھیل کود میں شریک ہوگا اور اس طریقے سے ہم وہ دن گزار کے واپس آ جائیں گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے خدشے کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے اصرار کیا۔ یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے ساتھ لے گئے اور جنگل میں جا کے ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا، اور ان کا جو کرتا تھا اس پر کسی جانور کا خون لگا کر روتے پیٹتے واپس آئے اور کہا کہ ہم تو کھیلنے میں مصروف تھے کہ اسی دوران ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ہمارے بھائی کو کھا لیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ نہ کہا اور محض ایک غم اور افسوس کا اظہار کیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کنویں کے قریب سے قافلہ گزرا، اور جب وہ پانی لینے کے لیے انہوں نے ڈول اتارا تو اندر ایک بچہ جناب یوسف علیہ السلام، تو وہ پکارے کہ یہ تو ایک خوبصورت نوجوان بچہ ہے، تو وہ بچہ انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور مصر کے بازار میں جا کے فروخت کر دیا۔ مصر میں فرعون کا جو وزیر اعظم تھا اس نے اس بچے کو خرید لیا اور غلام کے طور پر اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا۔ بچہ جوان ہوا، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا حسن بھی عطا کر رکھا تھا، اور ایسی نوبت آ گئی کہ خود عزیز مصر جو وہاں کا وزیر اعظم تھا، اس کی بیوی جناب یوسف علیہ السلام کے حسن پر ریجھ گئی اور اس نے برائی پر انہیں آمادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور مدد سے انہیں محفوظ کیا گیا۔ لیکن اس خاتون نے اپنی مراد پوری نہ ہونے کی بنیاد پر غصے کا اظہار کیا اور انتقام کے طور پر جناب یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پڑا۔ جیل میں جب گئے تو وہاں ایک طویل عرصہ گزرا، 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی اور یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ جو بھی تمہیں خواب نظر آئے تو اس کی تعبیر مجھ سے پوچھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا علم عطا کر رکھا ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے خواب ایک موقع پر سنائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی جو تعبیر بتائی، اس کے مطابق ایک قیدی قتل کر دیا گیا اور دوسرے قیدی کو بادشاہ کے دربار میں باقاعدہ ساقی کے طور پر ملازمت مل گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کر دیا تھا اور کہا کہ جب تم اپنے بادشاہ سے ملو تو ان کے سامنے میرا تذکرہ بھی کرنا۔ وہ وہاں پہ جب جاتا ہے تو بادشاہ کو بھی اسی دوران ایک خواب دکھائی دیا۔ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے یہ دیکھا ہے کہ 7 بالیاں ہیں اناج کی کہ جو تر و تازہ ہیں، اور 7 بالیاں خشک ہیں، اور 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں۔ جب انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ محض الٹے سیدھے خواب جس طرح نیند کے عالم میں آتے ہیں، اور ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اسی دوران وہ ساقی جو قیدی تھا، یوسف علیہ السلام کا ساتھی تھا، اس نے اپنے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں جیل میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بالکل درست بتاتا ہے۔ اور بالآخر جناب یوسف علیہ السلام کو جیل سے آزاد کروا کے لایا گیا۔ فرعون نے اپنا خواب پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 برس اب ایسے آنے والے ہیں جس میں خوب بارشیں ہوں گی، تو آپ کو چاہیے کہ اپنی قوم کے ذریعے سے خوب محنت کریں، اناج اگائیں، فصلیں جو ہیں وہ جب تیار ہو جائیں تو انہیں محفوظ کر لیا جائے اور سٹوں سمیت محفوظ کر لیا جائے۔ ایک تفصیل اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ شاید تاریخ انسانی میں پہلی بار جناب یوسف علیہ السلام نے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ اناج کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کو ذخیرہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 7 برس ایسے آئیں گے کہ بارشیں ختم ہو جائیں گی، قحط سالی ہو جائے گی، تو قوم اور آس پاس کی جو لوگ ہیں وہ محتاج ہوں گے۔ تو اس موقع پر آپ اس جمع شدہ خزانے کو اور اناج کو ان کے درمیان میں تقسیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی تھی، جس کی تفصیل انہوں نے اپنے بادشاہ کے سامنے رکھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
7 برس خوشحالی کے تھے جس میں خوب اناج اگایا گیا اور ان کی مدد کرنے کے لیے اسے محفوظ کیا گیا، اور پھر 7 برس جب قحط سالی کے آئے تو پھر قوم کی مدد کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے لوگ آنے لگے اور اپنی اپنی ضرورت کے لیے فرعون کے دربار سے اور ان کا جو خزانہ ہے اس میں سے وہ وصول کرنے لگے۔ اسی دوران فرعون نے جناب یوسف علیہ السلام کی ذہانت کو دیکھ کر، اور خاص طور پر خود جناب یوسف علیہ السلام نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ اللہ نے مجھے علم عطا کر رکھا ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، اس لیے مجھے اپنے خزانوں کا نگران بنا دیجئے۔ گویا کہ وہ وزیر خزانہ بھی بن گئے اور بالآخر وزیر اعظم، جنہیں عزیز مصر کہا جاتا تھا، یہ رتبہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ سامعین و ناظرین، مصر میں جب قحط پھیلنا شروع ہو گیا تو اس علاقے تک بھی وہ قحط پہنچ گیا کہ جہاں یوسف علیہ السلام کا خاندان بستا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط سے بچنے کے لیے مصر آتے ہیں تاکہ وہ بھی اس خزانے میں سے کچھ حاصل کر سکیں جس طرح دیگر لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور باتوں باتوں سے ان سے یہ پوچھا کہ پیچھے کون ہے، تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک والد ہیں، بھائی ہیں۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ تم اس بھائی کو بھی آئندہ ملاقات کے لیے جب آؤ تو اپنے ساتھ لیتے آنا۔ اور بھائیوں نے واپس جا کے اپنے والد سے یہ کہا کہ ہمارے اس بھائی کو بھی، جن کا نام بنیامین ہے، ان کو بھی ہمارے ساتھ روانہ کیا جائے تاکہ ہم اناج زیادہ حاصل کر سکیں اور اس طریقے سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کر پائیں گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدشے کا اظہار کیا، لیکن بالآخر اصرار کی بنیاد پر اپنے اس بیٹے کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں اور خزانہ تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر کے مطابق جو خزانہ تقسیم کر رہا تھا ان میں سے ایک شخص کو یہ کہا گیا کہ تم یہ پیمانہ کہ جس سے اناج ماپا جاتا ہے یہ اس نوجوان کے تھیلے میں ڈال دینا، جو بنیامین تھا۔ اس کے تھیلے میں خفیہ طور پر وہ پیمانہ ڈال دیا گیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو باقاعدہ ایک آواز لگائی گئی کہ بادشاہ کا وہ پیمانہ چوری ہو گیا ہے اور تلاشی لی جائے گی۔ جب تلاشی لی گئی تو وہ بنیامین کے تھیلے میں سے برآمد ہوا اور سزا کے طور پر بنیامین کو روک دیا گیا۔ اور جب ایسا ہوا تو بھائیوں نے خوب اس پر احتجاج بھی کیا، التجا بھی کی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے انہیں اسی حالت میں واپس جانا پڑا۔ یعقوب علیہ السلام سے جا کر وہ اپنی ساری داستان بیان کرتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اب بھی صبر ہی کرتا ہوں، جیسے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں مجھے صبر کرنا پڑا۔ دوسری ملاقات میں جب ان میں سے ایک بڑا بھائی وہیں پر رہ گیا کیونکہ اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا اور کہا کہ ہم لوگ پہلے بھی اپنے ایک بھائی کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، تو میں تو اپنے والد کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں تو اس بات کی ہمت نہیں پاتا کہ میں واپس جاؤں۔ اور پھر باتوں باتوں میں بات آگے بڑھتی ہے، بالآخر اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ دربار میں بات ہوئی تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی جس کے ساتھ تم لوگوں نے زیادتی کی تھی، کیا اس کے بارے میں تم جانتے ہو؟ جیسے ہی جناب یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو بھائی نے یہ جان لیا کہ یہ تو حقیقت کو جانتے ہیں، اور ان سے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، کہ جسے در حقیقت چوری کے الزام میں روک لیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک تدبیر کا حصہ تھا۔ اور پھر اپنے بھائی کو اپنی قمیص دی اور کہا کہ یہ قمیص لے کے جاؤ، اور والد محترم کہ جن کا غم کی وجہ سے برا حال تھا اور ایک طویل عرصہ آنسو بہانے کی صورت میں ان کی بینائی جا چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے، ان سے کہا گیا کہ یہ قمیص لے کے جاؤ اور والد کی آنکھوں پہ ڈالو، ان کے چہرے پہ ڈالو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی اور پھر تم ماں باپ کو یہاں پر لے کے آ جاؤ۔ وہ قمیص لے کے جاتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام پہلے ہی سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب وہ قمیص
وہاں پہنچتی ہے تو چہرے پر اسے ڈالا جاتا ہے، آپ کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ مہربان ہستی ہے۔ بالآخر بھائی جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو لے کر جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور جب وہ 11 بھائی اور ان کے ماں باپ ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو جناب یوسف علیہ السلام اپنے والد سے یہ کہتے ہیں کہ اے ابا، یہ وہ خواب ہے اور یہ وہ تعبیر ہے کہ جو خواب میں نے آپ کو سنایا تھا۔ 11 ستارے، 11 بھائی اور ماں باپ سورج اور چاند کی شکل میں ان کے سامنے موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ جو قصہ بیان کیا گیا ہے، یہ ہم نے تو محض اس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر قدم پر بے شمار قسم کی حکمتیں ہیں جنہیں ہم سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح معاملات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز ایک خاص تدبیر کے مطابق آگے بڑھتی ہے، اور وہ ہر چیز کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام کس طرح اس عورت کے رجحانے کے باوجود بھی اس برائی سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ایک تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی وہ بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا۔ یوسف کے بھائیوں نے اگرچہ انہیں قتل کرنے کے حوالے سے جو پلان بنایا تھا، وہ اس پر مطمئن ہو گئے تھے کہ ہم نے کام تمام کر دیا، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کنویں میں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا اور پھر حکومت کے اس بڑے مقام اور عہدے تک انہیں پہنچا دیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کی طرف بھی ایک اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جس طرح کے حالات پیش آئیں، جیسے قحط سالی کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور مختلف تدبیروں کو کس طرح اختیار کرنا چاہیے، اس طرح کی بے شمار حکمتیں ہیں جو ہمیں اس بہترین قصے میں سے میسر آتی ہیں۔ اس لیے آپ اس قصے کو بطور خاص قرآن مجید میں تفصیل سے پڑھیے، اس کی تفسیروں کو دیکھیے، اور اس میں جو دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں انہیں سیکھ کر اپنی زندگی میں انہیں نافذ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔